جب قومیں معمولی چیزوں میں لگی ہوتی ہیں تو بڑے لیڈر ان کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. قائد اعظم کی مثال لے لی, کتنی شد و مت سے انہوں نے کانگریس چھوڑ کر کے مسلم لیگ کو جوائن کیا. انڈین لیجسلیٹو اسمبلی میں کس نوعیت سے دھواں دھار تقاریر کر کے انہوں نے کیا کیا کام نہیں کیا, ایک مائنورٹی ممبر ہونے کی حیثیت سے. لیکن جو ان کے گرد میں ہو رہا تھا وہ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے, اور جا کے انہوں نے لنڈن میں پھر بھی کاؤنسل کے سامنے وکالت کری تھی. پھر علامہ نے ان سے بلایا تو اس وقت تک یہ ریئلائزیشن ہو چکی تھی کہ یہ چھوٹے موٹے جلسے جلوسوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو اس وقت تک اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ آپ کا ایک پروگرام ہونا چاہیے, اس وقت تک یہ طے ہو چکا تھا کہ جب تک کہ وہ پروگرام عوام الناس تک نہیں پہنچتا, جب تک کہ آپ کے حق میں ایک ویو کریٹ نہیں ہوتی. تو یہ کیا چیز ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں بلدیہ میں پوچھا گیا, ہمارا جو اس علاقے میں الیکشن تھا کہ جی اگر آپ اس سیٹ سے کامیاب ہو بھی گئے تو آپ کون سا تیر مار لیں گے, آپ کیا کر لیں گے. تو وہاں یہ احساس ہو گیا تھا کہ جب تک کہ وہ ویو نہ بنے, جب تک کہ وہ تحریک نہ بنے, اس وقت تک یہ باتیں دفتروں تک محدود ہو جائیں, یہ باتیں پریس کانفرنسز تک محدود ہو پہنچ. تو انہوں نے میسج منگایا, بڑا چھوٹا سا میسج تھا, کوئی اس کے لمبے چوڑے نکات نہیں تھے. میسج یہ تھا کہ ایک طرف روٹ میجورٹی ہے, دوسری طرف مائنورٹیز ہیں, ایک بڑی مائنورٹی ہے اور دوسری بہت ساری چھوٹی چھوٹی مائنورٹیز ہیں, کرسچنز ہیں, پارسیز ہیں, سکھ ہیں. اب یہ جو روٹ میجورٹی ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے ابتداءً یہ طے بھی کر لیا کہ یہ مائنورٹیز کے حقوق کو ہم جو ہند کو کانسٹیٹیوشن دینے لگے ہیں اس میں مائنورٹیز کے حقوق کو ہم پرائرٹی دیں گے, ہم پرومیننس دیں گے. لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتا ہے جواہر لال نہرو کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تو ایک سوورن باڈی ہوگی, ایک مختار ادارہ ہوگا, اسے کون کام کرے گا. اس نے اگر یہ کہا کہ جی مائنورٹیز کے حقوق جو ہیں اتنے ہی ہیں جتنی سیٹیں ان کی ہوں, اور کون سی مائنورٹی کی آپ بات کرتے ہیں, اگر کچھ لوگ مسلم لیگ کے بینر کے نیچے ہیں تو بہت سارے لوگ کانگریس کے بینر کے نیچے بھی اسی مائنورٹی کے ہوں گے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر ہم نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا
تو ہمارا حشر نام نہاد ہند میں یہ ہونے والا ہے. تو ایک ویب چلو. 1940 میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی. اس ریزولوشن میں پاکستان کا نام کہیں نہیں ہے. 1940 کی 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن میں پاکستان کا نام کہیں نہیں ہے. اس ریزولوشن میں کسی ایک ملک کا نام بھی نہیں ہے. فیڈریٹنگ یونٹس مغرب میں، فیڈریٹنگ یونٹس مشرق میں. یہ بات. اس کے بعد الیکشن ہو گئے. اور مسلم لیگ الیکشن جو ہے وہ سویپ کر جاتا. اور یہ 2-3-4 سال کے عرصے کے اندر اندر کی بات ہے. 1945 میں الیکشن ہوئے. مائنورٹی صوبوں سے یہاں مسلم مائنورٹی تھی. تھوڑے لوگ الیکٹ ہوئے، تھوڑے ہونے بھی چاہیے، لیکن مسلم مائنورٹی ایریاز کے لوگوں نے مسلم میجورٹی ایریاز سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے وہ کامیاب ہوئے. لیاقت علی خان بنگال کے ریپرزینٹیٹیو، اسی طریقے سے دوسرے بھی. تو یہ سب ہوتا ہے جب ایک الیکشن ویو بنتی. اور الیکشن ویو کیسے بنتی ہے ہمیں اس پر کنسنٹریٹ کرنا. یہ پہلی اور آخری ویو نہیں تھی. وہی ویو غالباً 1954 میں جگتو فرنٹ کے نام سے بنگال میں آئی اور مولوی فضل الحق وہاں سے کامیاب ہو کر ہے. وہی ویو 1970 میں عوامی لیگ کے 6 نکات کے گرد محیط ہوئی اور وہاں سے وہ آئے اور وہی ویو اس وقت مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو پاور میں لے گیا. یہ تاریخی حقائق. اس میں پرسنالٹیز کا کردار یقیناً ہوگا. پری پارٹیشن انڈیا میں وہ قائد اعظم کی پرسنالٹی، 1970 میں وہ مجیب الرحمان کی پرسنالٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پرسنالٹی تھی. اور یہاں لیٹلی اگر آپ دیکھیں تو میں تو 2013 کے نتائج کو برف بنیادی طور پر تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی، اس کو جیتنے نہیں دیا گیا. میں خود کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی میں تھا، میں جہاں جس کو پوچھتا تھا کس کو ووٹ دو گے، پی ٹی آئی کو. رزلٹ آیا، چند سیٹوں کے علاوہ نہیں ملا. 2018 میں بھی صورتحال یہی تھی، لیکن اس مرتبہ کہ پاور دیٹ بھی انہوں نے ہو جانے دیا، ہو گیا. پھر یہ جو 8 فروری 2024 ہے، اس میں اس سے بھی بڑا مینڈیٹ ملنے والا تھا تحریک. اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی بہت اچھا پروگرام تھا، اس لیے نہیں کہ ان کا لیڈر بلیمش کے بغیر تھا، بلکہ اس لیے
کہ دوسرے کوئی توقع پر پورے ہی نہیں اتر رہے تھے اور اب بھی نہیں اتر رہے. تو لہذا اچھا پیپلز پارٹی کے بارے میں بس 1 دسمبر 1967 میں پیپلز پارٹی ایز اے پارٹی رجسٹر ہوئی اور 3 سال کے اندر اندر اس نے مغربی پاکستان کو پھول کیا. بھٹو واز نیور این آرگنائزر. بھٹو کے پاس کوئی آرگنائز کرنے کی ٹیم بھی نہیں تھی. لیکن میں اس زمانے میں ایک ینگ ایڈوکیٹ تھا. میرے والد چیف جسٹس تھے ویسٹ پاکستان ہائی کورٹ کے. تو میری وائف کا تعلق ان کے دہلی سے تھا. تو میں براستہ لاہور بائی ٹرین دہلی جانے کے لیے لاہور پہنچا اور والد کے پاس میں ٹھہرا. ان کے پاس جو آرڈرلی تھا عرفان نام تھا, وہ تھوڑا کمپیٹنٹ جگہ تھا. میں نے کہا بھائی عرفان کیا پوزیشن ہے الیکشن؟ کہنے کا سر پیپلز کا سب جگہ پیپل. ایک ویو چلتی ہے, آپ نے اس ویو کو جنم دینا ہے.